الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، قوم و ملت کے رہبروں، نوجوان دوستو، عزیزو، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم اور احسان سے رمضان کا مہینہ عافیت اور عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کے آخری جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس لیے دیے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ آ جائے، تقوی آ جائے، مانے اللہ یاد رہے۔ اللہ جل شانہ کے نیک بندے اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اس علامت کے ذریعے سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ حج مقبول ہوا، اس کی علامت محدثین نے لکھی ہے کہ اس کی حج کرنے سے پہلے کی زندگی اور حج کرنے کے بعد کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شب قدر میں جسے سچی توبہ نصیب ہو گئی، شب قدر جسے مل گئی، اس کی علامت ہوتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ سے جسے اللہ کا تعلق مل گیا، اسے ذکر سے مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، دل جمتا ہے۔ حدیث میں مومن کی علامت بیان فرمائی ہے کہ اسے مسجد میں زیادہ ٹھہرنے کو جی کرتا ہے، مسجد میں زیادہ دیر تک تلاوت، ذکر، دعا میں رہنے کو من کرتا ہے۔ اور منافق کی علامت حدیثوں میں آئی ہے، مسجد میں آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، قرار نہیں پاتا، اطمینان یہاں نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عزیز دوستو، ہمارے دلوں میں ایمان، ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین، جس اسلام کو میں اور آپ مانتے ہیں، اس اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہمارے قلوب میں ہے یا نہیں، اس کی علامت اللہ رب العالمین نے کلام پاک کی مختلف آیات میں بیان کی ہے، نازل فرمائی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے بھی تلاوت کی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں مخاطب کیا ہے، مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر اپنا اپنا مرض، اپنی اپنی بیماری،
اپنے اندر خامیاں، اپنے اندر بھول اور خطائیں اور نقص کیا ہیں، اگر ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرے، جو ہدایت کو طلب کرے، اللہ کی رہبری چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل فرما کر یوں فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں فرمایا ہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ دیکھو دل میں ایمان ہے، ایمان کبھی نکلتا نہیں، لیکن ایمان کا نور جو ہے نا وہ پاور رکھتا ہے۔ بیٹری ہے گاڑی میں موجود ہے لیکن چارجنگ نہیں، اندر پاور نہیں۔ پاور بھی الگ قسم کا ہوتا ہے۔ ابھی سارے فین، سارے پنکھے اسپیڈ میں چل رہے ہیں، اپنی رفتار میں چل رہے ہیں، لیکن لائٹ چلی جائے تو انورٹر میں اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ بھی لائٹ ہے، یہ بھی لائٹ ہے، یہ بھی پاور ہے، وہ بھی پاور، لیکن یہ پاور صرف ایک لائن چلائے گا، وہ بھی آہستہ سے سلو چلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا جس میں سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، جب مومن زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی پوزیشن میں، اس حالت میں ایمان ساتھ نہیں رہتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، شراب کی حالت میں ایمان نہیں رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا ایمان نکل جاتا ہے؟ کیا مطلب اس حدیث کا؟ حضور نے جو ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کا نور نکال دیتے ہیں۔ ایمان کا نور جو ہے نا، پاور، بیٹری تو ہے لیکن پاور نہیں ہے کہ سیل سے انجن کو چلا سکے۔ ہم کہتے ہیں سیل نہیں لگتا، سیل تو آواز کر رہا ہے لیکن انجن کو چلائے، اسے اسٹارٹ کر دے، یہ اس میں پاور نہیں ہے۔ اس لیے مفسر نے لکھا ہے آدمی دل میں جو ایمان ہے، شرع صدر نہیں ہے، تب تک آدمی نماز پڑھ لے گا، تلاوت کر لے گا، ذکر اذکار کر لے گا، تسبیح پڑھ سکتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے دل کو اللہ جل شانہ کھول دے، دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور عطا فرما دے، اس کے لیے اللہ جل شانہ کیا آسانی فرماتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرح صدر کیا ہے؟ اتنا بڑا انعام جس سے ہمارے دلوں میں ہدایت آنا شروع ہو جائے، نور ایمان آنا شروع ہو جائے، اللہ کی طرف سے روشنی مل جائے، ٹارچ مل جائے، ہمارے دل کے دریچے کھل جائے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی، عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا اس مومن کو دین کی بات کے ماننے کی عادت ہو جاتی ہے، گناہ کو، جرم کو قبول کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، جو بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، اسے تسلیم کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی کیپیسٹی اندر میں پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمارے اندر کیا یہ چیز موجود ہے؟ کیا نافرمانی اور فرما برداری دونوں ٹکرا جائیں، اذان کی آواز ٹکرائے، ادھر اپنا تقاضا بھی ٹکرائے، تو کس آواز کو لبیک کہا جاتا ہے؟ سچ اور جھوٹ ٹکرا جائیں، کس کی طرف ہمارا دل چلتا ہے؟ دل بنانے کی چیز ہے، دل میں ایمان ہے، دل میں ایمان کی قوت ہے، پاور ہے، نور ہے، تو آدمی گناہ سے بچے گا، کفر سے بچے گا، شرک سے بچے گا، اطاعت کرے گا۔ اس لیے ہماری دیکھو پیدائش کتنی چیزوں سے ہوئی؟ 4 چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ آگ جلاؤ، تیلی الٹی رکھو، آگ کہاں جائے گی؟ اوپر۔ مٹی کے اندر بخل ہے، خزانے چھپے ہیں، کھودو تو نکلے گا، دینے نہیں آئے گی۔ پانی میں طمع ہے، ہلتا نہیں، طمع ہے، حرص ہے۔ اور پھر ہوا انانیت ہے، جہاں سے گزرے گی سب کو مٹا دے گی۔ 4 چیزوں سے ہماری پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے 4 چیزیں دی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جس میں آج ہماری دن بدن کمی ہوتی جا رہی، جس چیز کو مٹانے کے لیے اللہ نے وہ چیز دی نا، وہ ہے ہمارا تکبر، غرور۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ شرح صدر کی پہلی علامت گناہوں سے رک جانا ہے، اطاعت ہے۔ گناہوں سے رک جانے والا نور کو پاتا ہے، اور نور ایمان ایسا پاور آ جاتا ہے کہ گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو تکبر کو توڑنے کے لیے کون سی عبادت ملی؟ نماز۔ ہے ہمارا اہتمام؟ ہے ہمارا اہتمام؟ نہیں ہے۔ ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ جب مدینہ کی مسجد میں اذان ہوتی تھی، بازار میں لوگ ایسا دوڑتے تھے یوں لگتا تھا کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں کوئی بازار میں معاملہ پیش آ گیا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بھلا ہمارا ایسا حال ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، اذان کی آواز کان میں پڑتی، اس طرح سے روانہ ہو جاتے جیسا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا ہے ایسا؟ پھر تکبر کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ نے روزے دیے، طمع ختم کرنے کے لیے حلال چیزیں سامنے کی، دی چاہ رہا تھا، للچا رہا تھا، پی لوں، چکھ لوں، خوشبو سونگھ لوں، نہیں۔ کیا روزوں سے ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی؟ اللہ نے زکوٰۃ دی تاکہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کیا ہمیں یہ مال کی تجارت، ہمیں مال کی نوکری چھڑواتی ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے؟ نہیں ہو رہا ہے پیدا۔ پھر حج کے ذریعے سے انانیت ختم کروائی، 2 جوڑی، 2 چادریں، ایک ہی الفاظ، ایک ہی لبیک، ایک ہی احرام، ایک ہی طریقہ، ایک ہی جگہ۔ مٹی پہ سونا ہے تو مٹی پہ سو، چلنا ہے تو چلو، سینہ نکالنا ہے سینہ نکالو، جہاں ٹھہرنے کو کہے ٹھہر جاؤ، جہاں چلنے کو کہے چل جاؤ، نماز کہے یہاں نہیں پڑھنا آگے پڑھنا آگے جا کے پڑھو، 2 ساتھ پڑھنا ہے 2 ساتھ پڑھو، اپنی نہ پڑھو۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ ہمارے اندر سے تکبر، طمع، بخل، ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے شریعت ملی ہے، لیکن شریعت کی بنیاد اطاعت ہے، اور اطاعت جو ہے شرع صدر کے بغیر نہیں آتی۔ سورہ کہف میں ہے، آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جن کے ساتھ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم خدا کر رہا ہو، حکم ہو اللہ کا اور اطاعت ہو رسول اللہ کی، بھلا اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے ہمیں خیر و بھلائی نہ ملنے کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی مجلسوں میں رہو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھک نہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، ایسے لوگوں کی مجلسیں نہ پکڑو، ایسے لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ نہ بناؤ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو ہم نے ہماری یاد سے، ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے محروم کر رکھا، جن کے دل غافل ہو گئے، اذان کی آواز آئے مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھتا، ذکر ہو رہا ہو وہاں بیٹھنے کو جی نہیں کرتا، تلاوت کر رہے ہیں تلاوت میں مزہ نہیں آتا، دعا کرنے کو جی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے مناجات کی توفیق اللہ نے سلب کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور یہ کیوں ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی منمانی چھوڑتے نہیں، جو منمانی نہ چھوڑے، رب چاہے کی اطاعت نہ کرے، اللہ فرماتا ہے ایسوں سے فرینڈ شپ نہ کرو، ایسوں کی دوستی نہ کرو، ایسوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، ایک اور آیت میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم شیطان کو ایسا لگا دیتے ہیں نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان پر اللہ عذاب اتار دیتے ہیں؟ کیا دنیا کا مال و متاع آنا بند ہو جاتا ہے؟ کیا ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے؟ کیا دنیا کی رسپیکٹ اور عزت شان شوکت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میری یاد سے، میرے دین سے غافل ہو جاتے ہیں نا، ہم دنیا کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں لیکن اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، توفیق سجدہ چھین لیتے ہیں، توفیق ذکر سے محروم کر دیتے ہیں، توفیق آنسوؤں سے اسے دور کر دیتے ہیں، سجدہ ریزی کی توفیق نصیب نہیں ہو۔ اس لیے دل ہے نا، دل بنانے کی چیز ہے۔ رمضان ایک ماحول تھا، رمضان ایک چاروں طرف سے ہمیں ذکر و اذکار، عبادات کا ایک ماحول ملا تھا۔ کیا ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے دل کو دل بنایا؟ ارے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا فرما رہے؟ رب اشرح لی صدری، دعا مانگنے کا سکھا رہے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری، دعا مانگا کرو اے میرے رب میرے دل کو کھول دے، دل کی تنگی کو ختم فرما دے۔ دل سخت ہو جاتے ہیں، دل قرب قیامت کی علامت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ قرب قیامت میں لوگ ایسے ہوں گے زبان سے بات کریں گے، السنتہم احلی من العسل، زبان اتنی میٹھی ہوگی لوگ اش اش کریں گے، لیکن قلوبہم قلوب الذئاب، دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ چیر پھاڑ کھانے والے ہوں گے۔ دلوں میں خدا نہیں ہوگا، دلوں میں دین نہ ہوگا، زبانوں پر دین ہوگا، زبان سے اتنی ایسی میٹھی بات کریں گے کہ لوگ فدا ہو جائیں گے، جانیں فدا کر دیں گے، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی علامتیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف میں حدیث قدسی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کے ذات کی توجہ، اللہ کی ذات عالی کن دلوں میں رہتی ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کہاں رہتی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی توجہ
اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود جواب دیا، حدیث قدسی ہے، انا عند منکسرۃ القلوب، جن کے دل موت سے، جن کے دل آخرت کے خوف سے، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جنہوں نے اپنی چاہتے چھوڑ دی، مجھے یہ چاہیے، مائی چوائس نہیں، میرا رب کیا چاہتا، میرے مصطفیٰ نے کیا سکھایا، مجھے قرآن کیا کہتا ہے، مجھے شریعت کس چیز کا تقاضا دیتی ہے، جن کی چاہتے یہ ہو، جن کی فکر میں قبر کے سوال سامنے ہو، جنہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تنا حساب دینے کا ہر وقت تصور رہتا ہو، اللہ فرماتے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ایسے دلوں میں رہا کرتا، اسی لیے فرمایا سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ شکل صورتیں نہیں دیکھتا، کون سے بیوٹی پارلر سے کیسا فیس واش کرا کے آیا ہے، کن جانوروں جیسے بال کٹا کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں، بات یاد آئی، دل دکھتا ہے، دعویٰ زبان سے کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنی اولاد کے بال ویسے کٹاتے ہیں جن بالوں کے کٹانے پر نبی محمد مصطفیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہم ناراض کرتے ہیں اپنے نبی کو اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے محمد مصطفیٰ کی سنت طریقے کو، بال بنواتے عیسائیوں یہودیوں جیسے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمیں جنت چاہیے، اپنے اولادوں کے بیٹیوں کے بال انگریزوں جیسے کٹواتے ہیں اور وفاداری کے دعوے کرتے اسلام سے، برتھ ڈے بنا کر عیسائیت کو سپورٹ کرتے ہیں، یہودیت کو جا کر سپورٹ کرتے ہیں بال بنوا کے، اور لباس کٹ لباس پہنا کر بچیوں کو سپورٹ کرتے ہیں فیشنیبل بازاروں کے، اور دعوے کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے دعوے کے۔ ہمارے دل مر چکے ہیں، ہماری غیرتیں مر چکی ہے، ہمارے اندر سے اسلامیات کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ حضور کو اللہ ہی کہہ رہے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، غریب جو دین کی طلب رکھیں، مسکین جن میں اطاعت کا عنصر ہو، ان کی طرف توجہ دیجئے، اور ان لوگوں کے مال و متاع کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے جنہیں ہم نے دنیا کے اندر آزمائش کے لیے دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی ساری کرسیاں، سارے عہدے، دنیا کی ساری مرضیات پوری کرنے کی سب فراوانی، ساری سہولتیں دے دی ہے، ان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیے۔ ایمان والے کو اللہ سکھا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہماری چوائس، ہماری تلاش وہ لوگ ہوں جن کا گزر چٹائیوں پر ہے، جن کا دل مسجدوں میں ہے، جن کی سوچ محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے، جن کے ہر وقت کی فکر دین کی زندہ کرنے کی ہے، جن کے دلوں میں فکر قرآن کو زندہ کرنے کی ہے، جن کے دلوں میں فکر اور جن کی سوچ قبر کی ہے، موت کی ہے، حشر کی ہے، آخرت کی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ہماری شکلیں نہیں دیکھتا۔ ارے اس کائنات میں ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیش، جس کی تعریف کے لیے ہزار بار اگر زبان کو مشک و گلاب سے دھو کر بھی لیا جائے تب بھی اس کی شان ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات کی شخصیت کا چہرہ سب سے پیارا چہرہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے چہرے کی تعریف قرآن میں کی، قد نری تقلب وجہک فی السماء، وہ چہرہ اگر مجھے اور آپ کو پسند نہیں پھر تو ہم مصطفیٰ کے غلام ہی نہیں۔ جس چہرے کی تعریف خدا کرے وہ چہرہ اگر پسند نہیں تو پھر اطاعت رہی کہاں باقی۔
پھر عشق کہاں باقی رہتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں صبح بھی شام بھی اپنے دل کا امتحان لینا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولنا اور اسے کھنگالنا، اس کا محاسبہ کرنا، اس کا صبح و شام جو ہے حساب کرنا بہت ضروری ہے۔ علامہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے شیطان سے کسی طرح مطمئن نہ ہوا کرو، اس نے جنید بغدادی کو بھی نہیں بخشا، جو سبی سقطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ مرید تھے، اس نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بخشا، اس نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہوار کرنے سے نہیں چکا، تو اس سے میں اور آپ فتنوں کے زمانے میں کیسے مطمئن ہو جائے؟ بس اپنے دل کی فکر کریں۔ حضور نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رکھو گے تو اللہ نور ڈالے گا، اسے گندا کرو گے، اسے جو ہے گناہ سے، نافرمانی سے، میوزک سے، دنیا کی فحاشیوں سے، گناہوں سے اگر کالا کر دو گے، اس میں اللہ کا ہدایت والا نور نہیں آ سکتا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جب انسان توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں مڑتا، تکبر اور ضد نہیں چھوڑتا، دھیرے دھیرے دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے نا ہدایت کے نور سے، ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سخت ضرورت ہے۔ میں نے ایک مثال ہی دی آپ کو، رمضان ابھی گیا ہے اور ہمارا حال نمازوں کے بارے میں، ہمارا حال عبادات میں یہ ہے، تو اگر اسی غفلت میں رہے تو میرے دوستو ہمارے دل دن بدن جو ہے مردہ ہوتے چلے جائیں گے، اور تھوڑا سا ماحول، تھوڑی سی کفر کی اور تھوڑی سی شرک کی جگمگتی زندگیاں ہمیں ایک شکار بنا سکتی ہے، خرید سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ٹیبلٹ ہے، سب سے پہلی دوائی ہے، وہ توبہ ہے، وہ استغفار ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرمائے، آخرت کی فکر، موت کی حاضری، موت کو یاد کرنا، گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے واسطے کرنا، جیسے اللہ نے کہا ویسا کرنا، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسے کر کے اللہ کو راضی کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔